ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو کے اندر جس ہستی کا تذکرہ اور جس ہستی کی سیرت بیان کرنے جا رہا ہوں، ان کا نام نامی اسم گرامی امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ سامعین ذی وقار، ان کے پوتے اسماعیل سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت باسعادت 80 ہجری میں ہوئی، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پردادا یعنی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا گیا اور انہوں نے حضرت کے لیے دعائے برکت کی، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کی دعائے برکت ہمارے حق میں قبول فرمائی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضروری علم حاصل کرنے کے بعد خرید و فروخت کے اندر مشغول ہو گئے، اور پھر جب امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا کہ وہ ہونہار ہیں اور بیدار مغز ہیں، تو انہوں نے علم کی طرف آپ کی رہبری اور رہنمائی کی۔ تو اس کے بعد آپ نے خرید و فروخت کے کام کو ترک فرما دیا اور علم کے حصول میں لگ گئے، یہاں تک کہ علم کلام کے اندر آپ مشار الیہ زمانہ ہوئے، یعنی جب علم کلام کا مسئلہ درپیش ہوتا تو لوگوں کی نگاہیں امام اعظم ابو حنیفہ پر مرکوز ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد آپ کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ تابعین اعظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شریعت مطہرہ کے علم اور فقہ کے علم کے علاوہ کسی علم کو حاصل نہ کیا، تو آپ علم کلام کو چھوڑ کر حدیث اور فقہ میں مشغول ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے 4000 مشائخ سے علم دین کو حاصل فرمایا۔ سامعین ذی وقار، جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم دین کو حاصل کر لیا، تو پھر آپ نے صوف کا لباس پہن کر یعنی اون کا لباس پہن کر آپ نے گوشہ نشینی کا قصد فرمایا۔ تو پھر ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، نہ کہ گوشہ نشینی اختیار کرنے کے لیے۔ تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے گوشہ نشینی کے ارادے کو ترک فرمایا اور مسائل شرعیہ کے استخراج و استنباط کے اندر لگ گئے اور مشغول ہو گئے، یعنی قرآن و حدیث سے آپ نے مسائل کو نکالنا شروع فرمایا، یہاں تک کہ آپ کا مذہب نشر آفاق ہوا اور آپ نے قرآن و حدیث کی مدد سے 87,000 مسائل کو اخذ فرمایا۔ سامعین ذی وقار، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 شاگردوں کی ایک مجلس شورا بنائی ہوئی تھی۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں پر اس مسئلے کو پیش فرماتے، اس کے بعد اس پر بحث و تکرار ہوتی، مناظرہ ہوتا، اور کبھی کبھی 30 دن تک یا 1 مہینے سے زائد تک جو ہے یہ مناظرہ جاری رہتا۔ پھر اس کے بعد جس مسئلے پر ٹھہر جاتے اسے ثبت کر لیا جاتا، یعنی کہ لکھ لیا جاتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے اجلہ شاگردوں میں سے قابل ذکر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام حسن بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ظفر رضی اللہ تعالی عنہ قابل ذکر ہیں۔ سامعین ذی وقار، اگر بات کی جائے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کی، تو یاد رکھیے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں، جیسا کہ طبقات الحنفیہ کے اندر ملا علی قاری علیہ رحمہ نے اس بات کو درج فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تابعی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف اس بات میں ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے حدیث کو اخذ کیا یا نہیں کیا۔ در مختار میں لکھا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث کو اخذ فرمایا، جیسا کہ منیت المفتی کے آخر میں مذکور ہے۔
سامعین ذی وقار، یہ تابعی ایک ایسی فضیلت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی جو باقی ائمہ ثلاثہ یعنی ائمہ مجتہدین کو حاصل نہیں ہوئی، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حصے میں یہ فضیلت نہیں آئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس میں منفرد اور بے مثل اور بے مثال ہیں۔ سامعین ذی وقار، اگر بات کی جائے آپ کی عبادت اور ریاضت کی تو آپ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار تھے، آپ سب سے زیادہ عبادتیں کرنے والے تھے۔ چنانچہ آپ کی فضیلت کے اندر آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ سامعین ذی وقار، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن یاد رکھیے کرامت کہتے ہی اسی کو ہیں جس کو عقل تسلیم نہ کرے، کیونکہ کرامت کی ڈیفینیشن اور تعریف ہی یہی ہے کہ جو خلاف عادت ہو اور عقل اس کو تسلیم نہ کرے۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام ابو یوسف کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دن یہ بچہ بادشاہ کے محل کے اندر بیٹھ کر فالودہ کھائے گا۔ تو ایک مرتبہ جب امام ابو یوسف قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے تو خلیفہ ہارون الرشید نے آپ کو اپنے محل کے اندر بلایا، اور بلانے کے بعد آپ کو وہ فالودہ پیش کیا، اور آپ جب وہ فالودہ کھا رہے تھے اور امام اعظم کی اس بات کو یاد فرما رہے تھے، تو یہ بھی آپ کی ایک عظیم کرامت ہے۔ سامعین ذی وقار، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے چیف جسٹس یعنی قاضی کا عہدہ پیش کیا، یعنی جج کا عہدہ پیش کیا، تو آپ نے اس کو حاصل کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے خلیفہ منصور نے آپ کو قید کر دیا اور روزانہ آپ کو 10 کوڑے مارے جاتے۔ یہ سلسلہ 10 روز تک جاری رہا۔ بالآخر ایک مرتبہ خلیفہ نے آپ کو زہر کا پیالہ پینے کا حکم دیا، لیکن آپ نے وہ زہر کا پیالہ نہ پیا، اور آپ نے فرمایا یہ تو خودکشی کرنے کے مترادف ہے، میں اسے کیسے پی سکتا ہوں؟ تو بہرحال خلیفہ کے حکم پر زبردستی آپ کے منہ کے اندر زہر کا پیالہ اونڈیلا گیا، جس کی وجہ سے آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور آپ کا وصال 150 ہجری میں واقع ہوا۔ سامعین ذی وقار، جب آپ کی میت کو غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کی پیشانی پر یہ لکھا ہوا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سامعین ذی وقار، آپ کے جنازے کے اندر 50,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ جب آپ کے جنازے کو لے کر جایا جا رہا تھا تو اس وقت خلیفہ منصور نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ میں نے اس مرحوم کو قتل کرایا، اس پر طرح طرح کے ظلم کیے، حالانکہ یہ تو خلقت سے مخلوق سے گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے تھے، اگر ان کی مثل اور ہم پلہ کوئی اور ہوتا تو میں اتنا افسوس نہ کرتا۔ سامعین ذی وقار، اس طرح آپ کا وصال ہوا اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سامعین ذی وقار، امام اعظم ابو حنیفہ کی جو شان دوسرے علماء نے بیان کی، ان میں امام شافعی قابل ذکر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ فقہ کے اندر تمام فقہا امام اعظم ابو حنیفہ کی عیال یعنی اولاد ہیں۔ جو امام صاحب کی یعنی امام اعظم کی کتب کو نہ پڑھے تو وہ علم میں متبحر نہیں ہو سکتا اور وہ فقیہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام مالک سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام صاحب کے حوالے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ایسے مرد ہیں کہ اگر اس ستون کو وہ سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو اپنے دلائل سے ثابت کر دیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح علم کو کھولا اس طرح علم کو کسی نے نہیں کھولا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ کوئی فقیہ نہیں ہے۔ سامعین ذی وقار، یہ علماء کرام کے امام صاحب کی شان میں کہے گئے اقوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ بالخصوص دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مدرسہ اور عظیم درسگاہ مرکز العلوم الاسلامیہ کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور بالخصوص دعا کرتے ہیں کہ ہمارے محسن اعلیٰ میرے پیارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم ضیائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت میں درپیش چیلنجز اور رکاوٹوں کو دور فرما۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔